ندیم اپنی بیوہ بھابھی کو پیسے بھیجنے لگا تاکہ اس کی بچیاں رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ تو ایک دن ندیم کی بیوی کو پتہ چل گیا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی اور ریشم کو مارنے لگی کہ تم اپنے شوہر کو کھا گئی ہو اور اب میرے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو۔ یہ سن کر ریشم ہکی بکی رہ گئی اور اپنی بیٹیوں کو لے کر کہیں چلی گئی۔ ایک دن ندیم نے بیوی سے بھابھی کا پوچھا تو وہ بولی دوسری شادی کر کے چلی گئی ہیں۔ تو ندیم اس سے ملنے آیا تو سڑک پر ایک دسترخوان پر اس کی نظر پڑی تو اس کا وجود لرز اٹھا، کیونکہ بے حیا بد کردار عورت، اپنے شوہر کو تو کھا گئی ہو، اب میرے شوہر پر بھی ڈورے ڈال رہی ہو۔ فہمیدہ غصے سے کانپتی ہوئی ریشم کو برے طریقے سے مار رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کردار کشی بھی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا طوفان امڈ آیا تھا جیسے برسوں کا جمع شدہ زہر آج لفظوں کی صورت باہر نکل رہا ہو۔ ہاتھوں کی ضربیں ریشم کے کمزور جسم پر پڑ رہی تھیں اور زبان کے تیر اس کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ نہیں چھوٹی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ میں نے تو اپنی پوری زندگی ساجد کے نام پر گزارنے کا عہد کیا ہے اور سوچ رکھا ہے کہ اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ریشم نے ہچکیوں کے درمیان صفائی دیتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ جیسے ہر لفظ بولنے سے پہلے ٹوٹ کر زمین پر گر رہا ہو۔ مگر فہمیدہ پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ ہاں، اگر تم اس پر ہاتھ صاف نہیں کر رہی ہو تو وہ کس خوشی میں تمہیں ہر ماہ باقاعدگی سے پیسے بھیج رہا ہے، وہ بھی اتنی بڑی رقم۔ میرا شوہر کسی پر احسان نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی اپنا پیسہ یوں ہی کسی پر نہیں لٹاتا۔ فہمیدہ کی زبان نے ایک بار پھر زہر اگلا اور اس کی آواز میں ایسا طنز تھا جس نے فضا کو اور بھی بوجھل بنا دیا۔ ریشم کو یوں لگا جیسے اس کا پورا وجود نیلا پڑ گیا ہو۔ وہ زبان درازی کی عادی نہیں تھی، اس نے تو کبھی بھی ندیم سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ ندیم خود ہی اس کی مدد کیا کرتا تھا، اس کے کہے بغیر اس کی ضروریات کا خیال رکھ لیتا تھا۔ رمضان میں اس نے خرچ کچھ زیادہ ہی بھیج دیا تھا تاکہ اس کی بچیاں روزے رکھتی ہیں تو سکون سے رکھ سکیں، سحر و افطار کے لیے انہیں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ ریشم نے تو اسے صرف دیوار سمجھا تھا جو اپنے محروم بھائی کی بیوہ اور بھتیجیوں کا سہارا بنا ہوا تھا، مگر آج اسی رشتے کو شک کی آگ میں جھونک دیا گیا تھا۔ فہمیدہ کو جب خبر ہوئی کہ ندیم اپنی بیوہ بھابھی کو پیسے بھیجتا ہے اور اسے اس بات کا علم نہیں تو اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا تھا۔ ریشم کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ندیم نے یہ بات اپنی بیوی سے چھپائی ہوئی ہے۔ اس نے تو ایک رشتہ دار کے سامنے سادگی سے ذکر کیا تھا کہ ندیم بھائی ہر ماہ بچیوں کا خرچ بھیج دیتے ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہی بات آگ بن کر اس کے گھر کو جلا ڈالے گی۔ فہمیدہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو لے کر ریشم کے گھر جا پہنچی۔ چھوٹا سا صحن جس میں بچیاں کھیل رہی تھیں یکا یک شور اور چیخوں سے بھر گیا تھا۔ ہمسائے دروازوں کے پیچھے سے جھانک رہے تھے مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ فہمیدہ نے بنا کچھ سنے ریشم کو دھکے دیے تھے، اس کے دوپٹے کو کھینچا تھا اور اسے دیوار سے لگا کر برا بھلا کہا تھا۔ اس کے بھائی بھی خاموش تماشائی نہیں تھے، وہ بھی سخت لہجے میں اسے خبردار کر رہے تھے کہ آئندہ اگر ندیم سے 1 روپیہ بھی لیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ریشم صفائیاں دیتی رہ گئی کہ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ تو بیوہ ہے کہ وہ اپنی عزت بچا کر جینا چاہتی ہے، مگر اس کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ فہمیدہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر ندیم کو اس سارے ہنگامے کا پتہ چلا تو نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اس دھمکی میں ایسا خوف تھا جس نے ریشم کے دل کو لرزا دیا تھا۔ ریشم بیوہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ڈرپوک عورت بھی تھی۔ وہ ایسے معاملات نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی مزید مشکل ہو جائے۔ وہ بڑی بے بسی کے ساتھ اپنی بچیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر سلائی کرتی، لوگوں کے کپڑے سیتی، کبھی کسی کے گھر جا کر صفائی کراتی تاکہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ندیم کی بھیجی ہوئی رقم اس کے لیے سہارا تھی، مگر اس نے کبھی اسے حق نہیں سمجھا۔ وہ ہر بار دل ہی دل میں اپنے مرحوم شوہر ساجد کے لیے دعا کرتی اور سمجھتی کہ شاید ہی اسی کی نیکیوں کا صدقہ ہے۔
آج جب اس پر بدکاری کا الزام لگا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ماتھے پر سیاہ داغ لگا دیا ہو۔ اس کی بچیاں کونے میں سمٹ کر ماں کو پٹتے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا اور سوال بھی کہ اماں نے کیا کیا ہے۔ ریشم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اسے اپنی چوٹوں کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس بات کا کہ اس کی بیٹیوں کے دل میں ماں کی عزت مجروح ہو گئی۔ فہمیدہ کی باتوں میں زہر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بیوہ عورتیں یہی کرتی ہیں، پہلے شوہر کو کھا جاتی ہیں، پھر دوسروں کے گھروں میں نقب لگاتی ہیں۔ یہ جملے ریشم کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں ایسی توہین لکھی ہے۔ اس نے تو ساجد کے جانے کے بعد خود کو اس کی یادوں تک محدود کر لیا تھا۔ رنگین کپڑے چھوڑ دیے تھے، زیور بیچ کر بچیوں کی فیسیں بھری تھیں، عید پر بھی سادہ کپڑے پہنے تھے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، مگر آج پھر بھی انگلی اٹھ گئی تھی۔ ہمسایوں کی سرگوشیاں اسے اندر تک چیر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ورنہ کوئی مرد یوں ہی پیسے نہیں بھیجتا۔ تو کوئی کہہ رہا تھا بیوہ جوان ہو تو مسائل تو ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ معاشرے کی سوچ کا آئینہ تھے اور ریشم اس آئینے میں خود کو بے بس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب فہمیدہ اور اس کے بھائی واپس لوٹے تو گھر میں سناٹا رہ گیا تھا۔ ریشم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے بازو پر نیل پڑ چکے تھے، ہونٹ پھٹ گیا تھا، مگر اس کے دل پر جو چوٹ تھی وہ کہیں زیادہ لگی تھی۔ بچیاں آ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ اماں، آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ سسکیوں میں پوچھ رہی تھیں۔ ریشم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور کہا، میں نے کچھ نہیں کیا میری جانو، تمہاری اماں نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ اس رات ریشم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئندہ ندیم سے کوئی مدد قبول نہیں کرے گی، چاہے اسے فاقے کیوں نہ کرنے پڑیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹے یا اس کی عزت پر مزید حرف آئے۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی قسم یاد تھی۔ اس نے ساجد کی قبر پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے نام کی لاج رکھے گی۔ آج وہ وعدہ پھر سے اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خاموشی ہی اس کی ڈھال ہے۔ اگر وہ بولی تو بات اور پھیلے گی، اگر اس نے صفائی دی تو لوگ مزید شک کریں گے۔ اس لیے اس نے آنسو پونچھے اور خود کو سنبھالا۔ اس کی زندگی پہلے ہی آسان نہ تھی، مگر اب اسے اور مضبوط بننا تھا، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اس وعدے کے لیے جو اس نے ساجد سے کیا تھا۔ رات بھر ریشم کی آنکھوں میں نیند نہیں آئی تھی۔ چھت کو تکتے تکتے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ اب یہاں رہنا ممکن نہیں۔ ہر دیوار جیسے اس پر لگائے گئے الزام کی گواہ بن چکی تھی۔ ہر دروازہ اسے تانا دیتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنی سوئی ہوئی بچیوں کو دیکھا جو روتے روتے تھک کر اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی تھیں۔ ان معصوم چہروں پر خوف کے سائے ابھی تک موجود تھے۔ ریشم کا دل کانپ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں رہی تو یہ سائے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فجر سے کچھ پہلے اس نے خاموشی سے اٹھ کر ایک پرانا سا بیگ نکالا، کپڑوں کے چند جوڑیاں تہہ کر کے رکھیں، بچوں کی کتابیں سمیٹیں، ساجد کی ایک تصویر جو الماری کے کونے میں رکھی تھی اسے احتیاط سے کپڑوں کے درمیان چھپا دیا۔ اس تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر اس نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے۔ آج کمزوری کی اجازت نہیں تھی، آج اسے ماں بن کر فیصلہ کرنا تھا۔ جب اذان کی آواز فضا میں گونجی تو اس نے بچیوں کو آہستہ سے جگایا۔ میری جانو، جلدی تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ بچیاں سہم کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کہاں جا رہے ہیں اماں؟ بڑی بیٹی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ریشم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ جہاں اللہ لے جائے گا وہاں، بس یہاں نہیں رہنا۔ گھر کے دروازے کو آخری بار بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہی گھر تھا جہاں اس نے ساجد کے ساتھ ہنستے کھیلتے دن گزارے تھے۔ یہی صحن تھا جہاں اس کی بیٹیاں پہلی بار چلنا سیکھی تھیں، مگر اب یہی جگہ اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دروازے پر تالا لگا دیا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں وہ تینوں گلی کے موڑ تک پہنچیں اور پھر خاموشی سے نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اگلے دن جب سورج بلند ہوا تو محلے میں معمول کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ دودھ والا آیا تو دروازہ بند دے کر چونکا۔ ہمسائی عورتیں جو روز صحن میں جھانک کر باتیں کیا کرتی تھیں انہوں نے بھی خاموشی محسوس کی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
دوپہر تک خبر پھیل گئی کہ ریشم کا گھر خالی ہے۔ کچھ لوگوں نے اندازے لگائے کہ شاید راتوں رات کہیں چلی گئی ہیں۔ کچھ نے سرگوشی کی کہ ضرور شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بھاگ گئی ہوگی، مگر حقیقت کسی کو معلوم نہ تھی۔ شام تک محلے والوں نے تصدیق کر لی کہ گھر واقعی خالی ہے۔ اندر کا سامان بھی زیادہ تر غائب تھا، بس چند پرانی چیزیں رہ گئی تھیں۔ دروازے پر لگا تالا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر گئی ہے، مگر کہاں؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں تھا۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر افسوس تھا، مگر زیادہ تر کے لہجوں میں وہی پرانی تلخی تھی۔ چند دن بعد ندیم بیرون ملک سے واپس آیا۔ سفر کی تھکن اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی، مگر دل میں سکون تھا کہ وہ گھر والوں سے ملے گا۔ اس نے آتے ہی بیگ رکھا اور سب سے پہلے ماں باپ کا حال پوچھا۔ پھر جیسے ہی اسے موقع ملا، اس نے فہمیدہ سے کہا، بھابھی کیسی ہیں؟ اور بچیاں؟ میں نے کافی عرصے سے بات نہیں کی، کام کی مصروفیت میں وقت نہیں مل سکا۔ فہمیدہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی بے نیازی آ گئی۔ وہ تو چلی گئی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ ندیم چونک اٹھا۔ بس دوسری شادی کر لی اس نے، اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ یہاں رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ آخر جوان عورت تھی، کب تک بیٹھی رہتی؟ فہمیدہ نے ایسے انداز میں کہا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ ندیم کے دل میں کچھ چبھ سا گیا۔ دوسری شادی؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، مگر اس کی آواز میں یقین کم اور حیرت زیادہ تھی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ریشم کا نمبر ملایا۔ فون بند تھا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ اس کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ کب کی بات ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کئی ہفتے ہو گئے، تم تو ویسے بھی مصروف تھے، تمہیں کیا بتاتے؟ فہمیدہ نے کندھے اچکائے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی شامل تھی۔ ندیم کو یاد آیا کہ آخری بار جب اس کی ریشم سے بات ہوئی تھی تو اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ اس نے کہا تھا، سب خیریت ہے بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ کیا وہ خیریت جھوٹی تھی؟ کیا اس نے کچھ چھپایا تھا، یا آج اسے کچھ چھپایا جا رہا ہے؟ محلے میں اس نے 2-3 لوگوں سے سرسری سا ذکر کیا تو انہوں نے بھی مبہم سا جواب دیا۔ کوئی کہتا ہاں سنا تو ہے، شادی کر لی، کوئی کہتا راتوں رات چلی گئی تھی، کسی کے پاس ٹھوس بات نہ تھی۔ سب صرف سنی سنائی باتیں دہرا رہے تھے۔ ندیم کے دل کو چین نہ آیا۔ وہ اس گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جہاں کبھی ریشم رہا کرتی تھی۔ دروازے پر تالا لٹک رہا تھا، صحن سنسان تھا، دیواروں پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ بھائی کی وفات کے بعد پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ریشم کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی، مگر اس نے کبھی حد پار نہ کی۔ ہمیشہ فاصلے کا احترام رکھا، کبھی تنہائی میں بات تک نہ کی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے ایک بار پھر فہمیدہ سے پوچھا، تم نے خود دیکھا تھا اسے جاتے ہوئے؟ فہمیدہ کے چہرے پر ناگواری آئی۔ میں نے جو سنا وہی بتا دیا، تمہیں یقین نہیں تو جا کر ڈھونڈ لو اسے، مجھے کیا؟ اس کے لہجے میں چبھتا ہوا طنز تھا۔ ندیم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پہلے ہی اس معاملے پر حساس ہے۔ اگر وہ مزید سوال کرے گا تو بات بڑھے گی، گھر کا سکون خراب ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی بے چینی کو دبانے کی کوشش کی، شاید واقعی اس نے نئی زندگی شروع کر لی ہو۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے وہ چھت کو تکتا رہا۔ ذہن میں کئی سوال گردش کرتے رہے، مگر اس نے شادی کی تھی تو ایک بار اطلاع تو دیتی، کم از کم بچیوں کے بارے میں بتاتی۔ کیا وہ اتنی بے خبر ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ایسی بات تھی جو اس سے چھپائی گئی؟ اس نے موبائل دوبارہ اٹھایا، مگر نمبر بدستور بند تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ بعض اوقات انسان سچ جاننا چاہتا ہے، مگر حالات اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ندیم بھی انہی مجبوریوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے لڑ کر کچھ ثابت نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کے پاس کوئی ثبوت تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں فہمیدہ مطمئن بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے خطرہ ٹال دیا ہے۔ ریشم اب اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ بعض سوال وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ ندیم نے خود کو بہت سمجھایا تھا کہ شاید واقعی ریشم نے دوسری شادی کر لی ہوگی، شاید وہ اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی نیا سہارا ڈھونڈ چکی ہو، مگر دل کے کسی کونے میں ایک کانٹا سا چبھ رہا تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ ریشم ایسی عورت نہیں تھی جو بغیر بتائے یوں چلی جائے۔ وہ کم از کم بچوں کے بارے میں ضرور اطلاع دیتی، مگر یہاں تو مکمل خاموشی تھی، جیسے کوئی وجود زمین سے نکل گیا ہو۔ ایک شام وہ دفتر کے کام سے شہر کے دوسرے حصے میں گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سڑکوں پر افطار سے کچھ پہلے عجیب سی رونق تھی۔ جگہ جگہ دسترخوان بچھے ہوئے تھے، کوئی کھجورے رکھ رہا تھا، کوئی پانی کی بوتلیں بانٹ رہا تھا، کہیں بچے کتار بنا کر بیٹھے تھے، کہیں مزدور طبقہ تھکے قدموں سے آ کر بیٹھ رہا تھا۔ اذان سے پہلے کی وہ گھڑیاں دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ ہر طرف ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ ندیم کی گاڑی اچانک سست ہو گئی، کیونکہ سڑک کے کنارے کچھ ہجوم سا تھا۔ اس کی نظر بے ارادہ اس طرف اٹھ گئی۔ ایک سادہ سا دسترخوان بچھا تھا، پرانی سی چادر زمین پر تھی، اس پر چند پلیٹیں رکھی تھیں، کچھ بچیاں چپ چاپ بیٹھی تھیں، ان کے سامنے پانی کا گلاس اور دو دو کھجوریں تھیں، اور ان بچیوں کے پیچھے بیٹھی ایک عورت اپنے دوپٹے سے ان کے سر ڈھانپ رہی تھی۔ ندیم کا وجود لرز اٹھا، وہ چہرہ، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہی سادگی، وہی شکستہ وقار، ریشم۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ آنکھوں نے یقین کرنے سے انکار کیا، مگر دل نے فوراً پہچان لیا۔ وہ گاڑی ایک طرف لگا کر تقریباً لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ ریشم نے سر اٹھایا تو چند لمحوں کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، خوف بھی تھا، اور ایک عجیب سی شرمندگی جو بے گناہ ہونے کے باوجود معاشرہ عورت کے دل میں بھر دیتا ہے۔ بھائی آپ؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ندیم کے لبوں سے الفاظ بامشکل نکلے۔ تم نے دوسری شادی کر لی؟ ریشم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں، بس ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں کتنی صداقت تھی۔ پھر کیوں چلی گئی تم؟ اس کی آواز میں اب شکوہ نہیں تھا، بس دکھ تھا۔ ریشم نے اپنی بچیوں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھجور ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہروں پر وقت سے پہلے سنجیدگی صاف چھلک رہی تھی۔ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کی بیوی کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سبب آپ کے گھر میں آگ لگے۔ میں بیوہ ہوں، میرے حصے میں الزام ہی آنا تھا، اس لیے چلی آئی۔ ندیم کے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ تو فہمیدہ نے جھوٹ بولا تھا۔ تم یہاں سڑک کنارے کیسے پہنچی؟ ریشم نے نظریں جھکا لیں۔ میں ایک مدرسے کے قریب رہتی ہوں، دن میں لوگوں کے کپڑے سیتی ہوں، شام کو بچوں کے ساتھ یہاں آ جاتی ہوں۔ کچھ لوگ افطار کروا دیتے ہیں، اللہ بڑا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ ندیم کے دل پر جیسے کسی نے مکہ مارا۔ وہ پیسے جو وہ عزت بچانے کے لیے بھیجتا تھا، وہی پیسے آج شک کی دیوار بن گئے تھے۔ اور یہ عورت جس پر الزام لگا، وہ سڑک کنارے دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو بھائی، ریشم نے دھیرے سے کہا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ کبھی کہوں گی۔ آپ کا نام کبھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ آپ کا گھر آباد رہے، بس یہی دعا ہے۔ ندیم کے لیے الفاظ تیر سے کم نہ تھے۔ جس عورت کو اس کے گھر والوں نے بدنام کیا، وہ آج بھی اس کے گھر کی سلامتی کی دعا دے رہی تھی۔ اذان کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ بچیوں نے کھجور منہ میں ڈالی، پانی پیا۔ ریشم نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے لب ہل رہے تھے، مگر آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ندیم نے محسوس کیا کہ وہ اس لمحے دو راستوں پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ وہ تھا جس پر وہ اب تک چلتا آیا تھا، خاموشی، مصلحت، گھر کا سکون، اور دوسرا راستہ سچ کا تھا، انصاف کا تھا، اور اس میں ہنگامہ بھی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم کل میرے ساتھ چلو، میں سب صاف کر دوں گا۔ ریشم فوراً گھبرا گئی۔ نہیں بھائی، ایسا نہ کیجیے گا، میں پھر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ لوگ کہیں گے میں نے شکایت لگائی ہے، میں نے آگ بھڑکائی ہے۔ مجھے بس اتنا کافی ہے کہ آپ کو سچ معلوم ہو گیا۔ ندیم خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرہ واقعی عورت کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے۔ مرد چاہے جتنا بھی نیک ہو، انگلی عورت پر ہی اٹھتی ہے۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے، مگر ریشم نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں بھائی، اب نہیں۔ آپ کا دیا ہوا ہر روپیہ میرے لیے الزام بن جاتا ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ ندیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پیسے واپس رکھ لیے۔ اس لمحے اسے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، دل اور بھی بھاری۔ گھر پہنچ کر اس نے فہمیدہ کو دیکھا جو اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی خود اعتمادی تھی، مگر آج ندیم کی نگاہ بدل چکی تھی۔ میں آج ریشم سے ملا ہوں، اس نے سیدھے سے کہا۔
فہمیدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کہیں شادی کر کے نہیں گئی۔ وہ سڑک کنارے بچیوں کے ساتھ افطار کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے سچ کا آئینہ سامنے رکھ دیا ہو۔ فہمیدہ کے لب ہلے مگر الفاظ نہ نکلے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوے کی جھلک ابھری۔ شاید اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے شک نے کتنی زندگیاں ہلا دی ہیں۔ ندیم نے گہری سانس لی۔ میں نے ہمیشہ حد رکھی، ہمیشہ عزت کا خیال رکھا، مگر تم نے میرے اعتماد کو ہی مشکوک بنا دیا اور ایک بے گناہ عورت کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ فہمیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حسد اور بدگمانی کس قدر تباہ کن ہوتی ہے۔